سب صحابہ نبی پر فدا ہیں۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں۔ اللہ سب صحابہ نبی پر فدا ہیں، ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہیں، ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہیں۔ اللہ اللہ صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں۔ شان صدیق سب سے نرالی، شان فاروق سب سے عالی، شان صدیق سب سے نرالی، شان فاروق سب سے عالی، شان عثمان بھی شان علی بھی، شان عثمان بھی شان علی بھی، سب کی شان وراء الورا ہے، شان عثمان بھی شان علی بھی، شان عثمان بھی شان علی بھی، سب کی شان وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، بولو اللہ اللہ نبی کے، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں، ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہیں۔ دشمنان صحابہ پہ لعنت، ان کے لب پہ ہے ان کی اہانت، دشمنان
صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت اہل بیت نبوت کو دیکھو اہل بیت نبوت کو دیکھو بولو اہل بیت نبوت کو دیکھو کس طرح ان کے مدحت سرا ہیں اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہے جن کی عظمت خدا نے بتائی جن پہ قربان ساری خدائی جن کی عظمت خدا نے بتائی جن پہ قربان ساری خدائی جن کی الفت ہے آل ابا میں جن کی الفت ہے آل ابا میں جن کے محبوب اہل وفا ہیں اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پہ فدا ہیں ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان ہے اور مرتضی ہیں اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ادی درود و سلام امام الانبیاء سب کہہ دے صلی اللہ حضور دی بارگاہ پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پکیزہ گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا فرماؤ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصل دے نال نماز پانچگانہ حضور دے عشق اندر با جماعت اللہ پاک سانو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیدہ جمعۃ المبارک الحمدللہ ثم الحمدللہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ گفتگو نو شروع کرانگا دعا فرماؤ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے وصل دے نال اللہ پاک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو سب نو حق سن کے سنا کے رب العالمین
عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس نو اگے پھیلان دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، بلکہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دی ذات تو لے کے ان تک ائمہ بزرگان دین گزرے انہوں دا یہ عقیدہ ہے اور ساڈا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے۔ ہن کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، جتنا مرضی شیخ الحدیث ہوئے، جتنیاں مرضی کرامتاں اودے کول ظاہر ہوندیاں ہون، کوئی بھی بندہ صحابہ کرام دے مقام نو پہنچ سکدا نہیں، پہنچ سکدا نہیں۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نو جیڑی اللہ نے عظمت شان تے رفعت تے مقام عطا فرمایا نا، وہ انہاں دے اعمال دی بنا تے نہیں، وہ اللہ پاک نے جیڑا انہوں نے مقام تے عزت تے عظمت عطا فرمائی ہے، وہ انہاں دے خرچ کرن دے مقام تے نہیں، بلکہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دی ساری عظمت شانت کہ حضور دا شرف قرب جیڑا ہے صحابہ کرام نو حاصل دے ہے کہ حضور دی بارگاہ اندر بیٹھ دے رہے ہیں، حضور دے سامنے بیٹھ دے رہے ہیں، حضور دے نال چل دے رہے ہیں، شانہ بشانہ چل دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس واسطے انہاں لوگاں دیاں شانہ جڑیاں نے بلند فرما چھڑیاں۔ ہن پاویں غوث پاک ہون، پاویں جڑا مرضی پیر ہوئے، اس کسے بھی صحابی دے مقام نو پہنچ سکدے نہیں۔ صحابی کنوں آندے نے؟ صحابی اس نو آکھدے نے جن نے ایمان دی حالت وچ، ایمان دی حالت وچ حضور دی ظاہری زیارت کیتی، حضور نال ملاقات کیتی، پھر حضور دی ذات تے ایمان لے آیا اور ایسے ہی عقیدے تے وہ اس دنیا تو چلا گیا۔ انہوں کیا جانتا ہے؟ صحابہ، یعنی صحابی دی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ نماز دی بنا تے نہیں، نمازاں تے انہوں بھی پڑھیاں جاندی ہیں، روزے انہوں بھی رکھے جاندے ہیں، صدقہ و خیرات انہوں بھی کیتا جاندہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی عزت عظمت شان و شوکت جڑا قرآن لا تعداد مرتبہ بیان کردا ہے، وہ ہور کسے بنا تے نہیں بلکہ اس بنا تے نے کہ وہ نبی پاک دے ساتھی سن، نبی پاک دے ساتھی سن، حضور دا انہوں نے شرف زیارت حاصل سی، حضور دی خدمت اندر بیٹھن والے سن، حضور دے ہتھاں دے بوسے لین والے سن، حضور دے ہتھاں دے سلام قبول کرنے والے سن۔ یعنی قرآن پڑھئے، میں نے ٹائم چاہیے ہے کہ قرآن کس طرح شان صحابہ بیان کرتا ہے۔ ایک دی نہیں کلہم رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ اندہ سونیا تیرے جتنے یار نے انہاں میں نو راضی کیتا ہے تو میں انہاں نو راضی کر چھڑے ہیں، اختلاف نہیں کسی اندر، عظمت مقام شان و شوکت انہاں دی اپنی اپنی، لیکن اسی کسی نو کڈ سکتے نہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا مقام۔ سنو ایک حدیث میں صرف کل صحابہ دے متعلق جنابہ دے خدمت پیش کر دینا۔ نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہون ایس ٹائم بندہ کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر، احد پہاڑ دے برابر، یعنی کئی لکھاں من ہوتا وزن ہوئے گا کہ نہیں احد پہاڑ دا؟ کی خیال ہے جی؟ جتنا بڑا احد پہاڑ ہے حضور فرمایا اس احد پہاڑ دے برابر اگر کوئی بندہ اللہ دی راہ وچ سونا خرچ کرے، کی خرچ کرے؟ سونا خرچ کرے احد پہاڑ دے برابر، حضور نے فرمایا جیڑا صحابہ کرام نے ایک جوان دی مٹھ، ایک جوان دی مٹھ اللہ دی راہ وچ قربان کیتی ہے، وہ پورا احد پہاڑ اللہ دی راہ وچ سونا قربان کرنے والا وہ ایک جوان دی مٹھ نو نہیں پہنچ سکتا۔
پوری دی نہیں، پھر فرمایا کہ نصف یعنی پورا ایک پاسے احد پہاڑ خرچ کیتا جائے، ایک پاسے نبی پاک دے کسے بھی یار دا اللہ دی راہ اندر ادھی موٹھ جاؤں جڑے نے اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا، حضور فرمایا اے بھی برابر ہو سکدے، بولو اے بھی برابر ہو سکدے نہیں، اے برابر نہیں ہو سکدے، کیوں برابر نہیں ہو سکدے؟ انہاں نوں شرف صحابیت بھی حاصل ہے، شرف صحابیت حاصل ہے، حضور دی اقتداء حاصل ہے، حضور دا قرب حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، کسی ایک دے بھی نقشے قدم تے چل جاؤ گے، حضور فرمایا راہ ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت تے آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک دے بھی نقشے قدم تے چل جاؤ گے۔ وہی ہے صحابہ کرام دی عظمت شان و شوکت۔ پھر اللہ نے شانہ بڑیاں دیتی ہیں، انہاں سارے صحابہ جو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہی ہے، پوری صحابہ دی جماعت وچوں جیڑا سیرا جاندا ہے نا دلہا، جنوں کیا جاندا ہے لاڑا منیٹر، او دا نام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ پھر ساڑھا عقیدہ اہل سنت عقیدہ کیے، پھر حضور دے چار یار پوری جماعت تو افضل تعالیٰ نے چار یار حضور دے، پھر انہاں چواں تو بعد مقام شروع ہوندہ ہے عشرہ مبشرہ دا، انہاں دا بھائی عشرہ مبشرہ صحابہ دا، جیڑے 10 صحابی جنہاں نو حضور نے جنت دی بشارت دنیا تے دیتی ہوئی ہے، پھر او عظمت نے پوری جماعت کی جو افضل تعالیٰ، پھر اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے جتھے حضرت عمر پاک نے آن کے اسلام قبول کیتا کہ 40 عدد پورا ہویا، 40 بندے مسلمان ہوئے، پھر او 40 دا مقام سب تو اونچا تے افضل تعالیٰ ہے۔ پہلا ابو بکر صدیق، پھر 4، پھر 10، پھر 40، پھر او صحابہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھے بیعت رضوان کی تھی، پھر انہاں دا مقام جیڑا بیان کیتا جاندہ ہے، پھر درجہ بدرجہ جتنے یہ یاد رکھنا ہیں سارے ہی صحابی ہیں، سارے ہی عظمت والے، شان و شوکت والے، رفعت والے، مقام والے، تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اور ساڑھا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس صدیق حضور نہ نہیں رکھیا، اس صدیق اللہ پاک نے ابو بکر دا خود نام رکھیا ہوئے۔ کدیاں باتاں نے کہتا پیو نہ رکھے، کہتا پرا رکھے، کسی دی بہن رکھے، کسی دے مامے بھوفی رکھن، کہتے رشتہ دار رکھن، جناب ابو بکر دا نام صدیق کہتے اور نے کوئی مننے نہ مننے، اس نو رکھن والا خود خدا ہے۔ سنیں ہن اینا تو کسے ایک دے بھی بندہ بغض وچ پوے نہ تے بندہ بے ایمان ہو جاندا، کسے ایک دا بھی بغض کسے دے دل وچ آ جائے تے بندہ کی ہو جاندا بے ایمان۔ حدیث شریف سنیں فرمائشان نے ایک وضاحت ہے نا تے یہ ضروری ہے، بنیاد جیڑی ہوندی ہے ضروری ہوندی، پکی ہوئے تے پھر اگے کو ماڑیاں موٹیاں اٹھاں لگ جان تے کام چل جاندا ہے۔ سنیں ذرا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی۔ مقام صحابہ کیے، عظمت صحابہ کیے، شان صحابہ کیے، مقام مستجناب نبی دے یاراں دا مقام کیے، پھر پوری جماعت وچوں انہاں چواں دا مقام کیے، انہاں چواں دی عظمت کیے، شان کیے، مرتبہ کیے۔ حضور فرمایا لا یجتمع نہیں جمع ہو سکتی حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن۔ حضور فرمایا کسے ایک بندے دے دل اندر انہاں چواں دا پیار اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنا جملیاں وال بھائی، حضور فرمایا لا یجتمع نہیں جمع ہو سکتی حب
محبت ہاؤلا الاربع انہاں چواں دا کٹھا پیار کسے ایک پیٹ اندر کسے ایک دل اندر کسے ایک سینے اندر کسے ایک دل و دماغ اندر کٹھا نہیں ہو سکتا اللہ حضور نے فرمایا الا فی قلب مومن ابی بکر و عمر و عثمان و علی حضور فرمایا کسے دے دل اندر انہاں چواں دا کٹھا پیار نہیں پہنچ سکدا جدے دل اندر میرے ابو بکر دا بھی پیار ہوئے میرے عمر دا بھی پیار ہوئے میرے عثمان دا بھی پیار ہوئے میرے علی دا بھی پیار ہوئے سمجھ لینا کسے بے ایمان دا دل نہیں اللہ فی قلب مومن جدے دل اندر انہاں چواں دا پیار ہوئے گا میں محمد سرٹیفکیٹ دے رہا اوہی بندہ ایمان والا یہ سند کنے دیتی بھائی نبی پاک نے کنے بھائی تو ان کسے مولوی دی وضاحت دی لوڑ تے نہیں نا کہ ہے کوئی کیوں بھائی ہن وضاحت دی لوڑ نہیں جی تو نبی پاک دا خود فرمان بولن اسی پھر بے وقوفی ہے نا کسی دی تقریر تے کان رکھیے جدو اللہ دا قرآن شانہ بیان کرتا ہے نبی پاک دا فرمان شانہ بیان کرتا ہے ضرور فرمایا کسے ایک دل اندر اے بھی خدا دا شکر کرو کہ اللہ نے محبت بھی سانو یہ بھی عطا فرمائی کسے دیسی بے ادب نہیں اللہ رسول فضل و کرم دے نال ہما اللہ فی قلب مومن جدے دل اندر انہاں چواں دا پیار ہوئے گا وہ بے ایمان دا دل نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ فی قلب مومن مومن دے دل اندر میرے ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا میرے عمر دا بھی پیار ہوئے گا میرے عثمان دا بھی پیار ہوئے گا میرے علی دا بھی پیار ہوئے گا اللہ سنو اگلی حدیث شریف فرمایا شان ابو بکر صدیق پیش کرنا جناباں دی خدمت اندر اس حدیث راوی نے جناب علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضی فرماندے ان اللہ تعالی عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان علی انی سمعت رسول اللہ فرماندے نے میں امام الانبیاء کو سنے ہیں نبیوں دے امام کو میں جملے سنے نے ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی پوری توجہ نال بھئی سننا حدیث شریف ان اللہ تعالی علی المرتضی فرماندے نے نبیوں دے امام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے افترض علیکم تواڈے اتے فرض کیتی ہے حبا محبت ابی بکر و عمر و عثمان و علی تو آنے ہوتے ابو بکر دا پیار بھی فرض ہے عمر دی محبت بھی فرض ہے میرے عثمان دی محبت بھی فرض ہے میرے پیارے علی دا پیار بھی یہ بھئی او فرض ہے فرض سننا ذرا دی شریف حضور فرمایا کنج فرض ہے سنو ذرا کم افترادا حضور فرمایا کم افترادا جس طرح فرض کی تھی علیکم تواڈے اتے اللہ نے الصلاۃ نماز جی میں تواڈے تے نماز فرض ہے انج چواں دا پیار بھی فرض ہے میری گل ہوئے تے انکار بندہ کرو 100 دلیلہ کڈو جو مرضی آکھو جدو حضور دا فرمان ہوئے پھر راوی علی المرتضی ہون تے پھر بھی بندہ شک کرے تے چولی کم افترادا حضور فرمایا جی میں فرض کی تھی جی میں فرض کی تھی علیکم الصلاۃ تواڈے اتے نماز فرض ہے انج میرے ابو بکر عمر عثمان علی دا پیار بھی بولو پیار بھی فرض ہے اگے سنو جملے والزکات جی میں تواڈے تے زکات فرض ہے ایویں انہاں دا پیار بھی
فرض ہے۔ حضور فرمایا والصوم جویں تواڈے تے روزے فرض نے ایویں ہی انہاں چواں دی محبت تے پیار بھی فرض ہے۔ والحج جویں تواڈے تے حج فرض ہے انجی انہاں چواں دا پیار بھی فرض ہے۔ انجی انہاں چواں دا پیار بھی فرض ہے۔ حدیث شریف دے اگلے جملے سنو، جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے فمن ابغض واحدا منہم فمن ابغض واحدا منہم، پس جس شخص نے بغض رکھا واحدا کسی ایک سے، منہم ان چار میں سے، جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے نبیاں دے امام نے فرمایا جیڑا چواں وچوں کسے ایک نال بھی بغض رکھے، یا ابو بکر نہ رکھے، یا عمر نہ رکھے، یا عثمان نہ رکھے، یا میرے علی نہ رکھے، چواں وچوں کسے ایک نال بھی بغض رکھے، واحد منہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، لم یقبل اللہ لہو صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حج۔ سنیں عقیدہ اہل سنت، جناب علی فرماندے ہیں اگر کسی نے انہاں چواں وچوں کسے ایک نال بھی بغض رکھیا، یہ رکھیا بغض رکھیا، اللہ کی فرمائے گا لم یقبل اللہ، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ کیا؟ لہو الصلاۃ، او دی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، ولا زکاۃ، اللہ او دی زکاة قبول نہیں کرے گا، ولا صوم، اللہ دے روزے قبول نہیں کرے گا، ولا حج، اللہ انہاں دا حج قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلیا نمازاں، روزے، زکاة، صدقات، خیرات، حج او دے قبول نے جڑا چواں نال پیار کرن والا۔ سمجھ آئی بھائی؟ میری بات کوئی نہیں؟ جناب علی المرتضیٰ خود راوی نبی پاک دا فرمان نقل کر رہے ہیں، حضور اللہ دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ چواں دا پیار فرض ہے، جیڑا اینا نالو کسی ایک نال بھی بغض رکھے، نہ او دیاں نمازاں قبول نے، نہ او دی زکاة قبول ہے، نہ او دے روزے قبول نے، نہ او دے حج قبول نے۔ پھر حدیث شریف دی آخری جملے کی نے یحشرہ من قبرہ الی النار۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا چواں وچوں کسے ایک نال بغض رکھے، نہ او دے حج، روزے، زکاة، صوم کوئی شے دی قبول نہیں۔ جس ویلے قیامت دا دن ہوے گا، قیامت دا دیہاڑا آوے گا، قیامت بڑکا ہوے گی، اللہ انہاں نوں قبراں اندر کڈے گا، یحشرہ من قبرہ، یحشرہ من قبرہ، یحشرہ من قبرہ، انہاں نوں حساب و کتاب والی لے کے جایا جائے گا۔ فرمایا قبر جو کڈیا جائے گا، النار دوزخ وچ داخل کر دیتا جائے گا۔ آکھو استغفر اللہ۔ میں دعوت فکر دینا جانا مرکزی مسجد جامعہ مسجد شان مصطفیٰ دے اندروں اے ہوئی عقیدہ پیش کرنا جانا جے نمازہ روزے قبول کروانا جاندے ہو، زکاة حج قبول کروانا جاندے ہو، ابو بکر صدیق دے بھی نوکر بن جاؤ، جناب عمر دے بھی ترانے بولیا کرو، جناب عثمان دے حیاتیاں تقریرہ کریا کرو، جناب علی المرتضیٰ دے قصیدے پڑھیا کرو، نبی دے یارانال پیار کریا کرو۔ اسی دے آنے جے فرشتیاں دے لطرہ کولوں بچنا جے، جناب محشر دی رسوائی کولوں بچنا جے، آؤ ایک کم کر لو، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے جنہوں حدیث کی سمجھ آئیے، آوازے بلند بانگے تو حل میرے نال مل کے اعلان کر لے، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ زبانہ سلامت رکھے۔ انجی گلی اندر بیٹھے ہو، فیکٹری اندر بیٹھے ہو، چوک بیٹھے ہو، جتھے بھی شان صحابہ دی گل آئے للکار کیا کرو، اسی سارے صحابہ دے نوکراں ساڈا کیدا اے بن یار نبی دے یاراں دا بن یاراں دا بن یار نبی دے اوے شک ہووے تے چل مدینے، شک ہووے تے چل مدینے، ویکھی جوڑ مزاراں دا بن یار، مزے نال بن یار نبی دے دا بن یار، دا بن یار نبی دے۔ سمجھ آئی بھئی دیکھ رہی کہ نہیں؟ یہ بیٹھو تو دسو حدیث مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ حب ہؤلاء الاربعہ، اللہ نے فرض کیتی ہے چواں دی محبت، ابا بکر و عمر و عثمان علی۔ میری صلاح سی میں اگلی حدیث دی پیش کردہ، چلو لگے آتے سنو، تھوڑے اور لوگ بن جائے گا، ایمان تھوڑا اور تازہ ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے نال فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وزیری، ابو بکر وزیری، حضور فرمایا ابو بکر میرا وزیر ہے، والقائم فی امتی، اور میری امت ایسے تی قائم ہے، میرا ابو بکر میرا وزیر ہے، میری امت ایسے تے قائم ہے، وعمر حبیبی وینتق علی لسانی، حضور فرمایا ابو بکر میرا وزیر ہے، توجہ بھئی توجہ، ابو بکر میرا وزیر ہے، میری امت ایسے تے قائم ہے، فرمایا عمر میرا حبیب ہے، عمر میرا حبیب ہے، عمر میرا حبیب ہے، حبیبی وینتق علی لسانی، عمر ایویں نہیں بول دا، عمر جدوں بولے گا حضور فرمایا میری زبان تے بولے گا، میری وَيَنْتِقُ عَلَى لِسَانِي، حضور فرمایا عمر میرا حبیب ہے، میری زبان تے بول دے، وَعُثْمَانُ مِنِّي وَعُثْمَانُ مِنِّي وَعَلِيٌّ أَخِي وَصَاحِبُ لِوَائِي، عثمان مجھ سے ہے، عثمان مجھ سے ہے، وعلی اخی، علی میرا بھائی ہے، علی میرا ویر ہے، اور علمبردار ہے، علمبردار ہے، چوان دی شان وکری وکری مصطفیٰ نے بیان کر چھڑی تاکہ کوئی بندہ چبل نہ مارے، نہ ابو بکر صدیق دی شان تے اعتراض کرے، نہ جناب عمر وال نظر بولے، نہ جناب عثمان تے کوئی انگل چکے، نہ جناب علی المرتضی شیر خدا تے کوئی طنز کرے، اے سارے ہی حضور دے سچے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے، نہیں اجے تے بچے پہ بول دیں، سیانیاں نو بلانا چاہنا، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ
نبی پر فدا ہے بھائی سنو، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، حضور دے دیوانے ہو۔ میں جلدی جلدی کو 3-4 حدیثہ مزید پیش کرنا چاہنا۔ شان جناب ابو بکر صدیق دے اندر سبحان اللہ تے او شانہ بیان کرنا چاہنا جدھر راوی کوئی ہو نہیں، راوی نے علی المرتضیٰ۔ تو بندہ اعتراض نہ کرے جی اپنے سے نہیں، ایک گلاں او پیش کرن لگا جدھر راوی حضرت علی نے تے ذکر ابو بکر صدیق تے زبان علی پاک دی ہے۔ سنو یہ عقیدہ جڑا افضل البشر والا نا، بعد از انبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ بلا فصل والا، یہ لوکاں ان رولا پایا ہے۔ عمر پاک بھی انہوں نے افضل منے ہیں، عثمان پاک بھی افضل منے ہیں، اور علی پاک بھی بغاوت نے کی تھی، انہوں بھی اپنا امام منے ہیں۔ انا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی پاک فرمان دین میں حضور کولوں سنیا، ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق۔ سینہ ٹھر جائے گا حضور دے دیوانے ہو۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرمان دیں ما طلعت الشمس ولا غربت ولا غربت من بعدی، حضور نے فرمایا جناب ابو بکر جناب علی المرتضیٰ فرمان دیں نبی پاک نے فرمایا میرے بعد توجہ ہے بھئی سارے ابھی میرے بعد ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق، حضور فرمایا ابو بکر نالو افضل میرے بعد حضرات توجہ میرے بعد، حضور نے فرمایا ابو بکر نالو افضل نہ سورج چڑھے گا نہ غروب ہوئے گا، مطلب ہے قیامت آ سکتی ہے میرے ابو بکر نالو افضل میرے تو بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ من بعدی افضل علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق، میرے بعد حضور فرمایا میرے بعد سورج ادھروں چڑھ سکتا ہے پر ابو بکر نالو افضل کوئی جم سکتا، کوئی آ سکتا، سورج ادھر غروب ہو سکتا ہے لیکن میرے ابو بکر ورگا کوئی آ سکتا۔ راوی کون نے؟ کون بھائی؟ اوے علی پاک جناب علی المرتضیٰ، جناب علی پاک دوجی حدیث سنو، من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر علی المرتضیٰ فرمان دے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے سینے نو ویکھنا چاہتا ہے او میرے ابو بکر صدیق نو ویکھنا، جیڑا ابراہیم جد الانبیاء اور نبیاں دے دادا، ایک دے نہیں نبیاں دے دادا ابراہیم علیہ السلام دے سینے نو الہ صدری ابراہیم علیہ السلام دے سینے نو ویکھنا چاہتا ہے او میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لے۔
آؤ سنو تیسری روایت، راوی نے علی پاک شان ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نہیں ہے جی نہیں، اینج ہاتھ چوک کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، سارے بولو سارے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر بکر ابو بکر بکر، گلی گلی آیا جنہ ہاتھ نہیں چکے کوئی شاکے حاجی صاحب ہاتھ چکو، ہاں اینج یہ ٹھنڈ سے کام کر سکتے نے تے خلیفہ بلا فاصل دی محبت اندر بقدر اولا لہلا سکتے نے، گلے گلے نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ایک نعرہ ہو رہے تھے نال مارو، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، حضور فرمایا جنہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا سینہ ویکھنا ہے او میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ سنو تیسری روایت، اللہ اکبر، حضور دے دیوانے ہو، راوی نے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اذا جتمع العالم، توجہ ہے بھئی، اذا جتمع العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندام ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ، ترجمہ سنو سینہ باغ باغ ہو جائے گا۔ جناب علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے جدو قیامت دا دن برپا ہوئے گا، سارے لوگ حسرت ندامت دے نال جمع ہون گے، کوئی شرم ساری دے نال سر جھکیا ہوئے گا، اپنے اپنے گناہ اندر لبریز ہون گے، اپنے پسینے اندر شرابور ہون گے، جدو کوئی پوچھن والا نہیں۔ جناب علی المرتضی فرماندے نے ینادی منادی من قبل الحق عز وجل، جدو سارے حسرت ندامت دے اندر پریشان ہون گے، ایک مجمع لگا ہوئے گا، ساری دنیا اکٹھی ہوئے گی، اچانک اللہ رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو جائے گا، منادی ہو جائے گی، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ، اے ابو بکر تسی بھی جنت اندر چلے جاؤ، اپنے پیار کرنے والے انہی جنت اندر داخل فرما۔ ہر کوئی بندہ حسرت ندامت میں ڈوبیا ہوئے گا، اچانک اعلان ہوئے گا حضرات قیامت والے دن اعلان ہوئے گا، پتہ نہیں اعلان کرنے والا کون ہے، ینادی منادی من قبل الحق، اللہ پاک دی طرفوں کو اعلان کرے گا، منادی کرے گا، حضرات کان کھڑے ہو جائیں گے مسیطے، پتہ نہیں کیڑا اعلان ہونے لگا، مولوی صاحب کرن تے جڑا حشر دے دن اعلان ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر آپ بھی جنت میں داخل ہو جائے، بات کر لیا نہیں، انتا و محبوک الجنہ، جنہ جنہ تو آڈے نہ محبت کی تھی انہوں بھی جنت اندر لے جا۔ حق بندہ کہ نہیں پھر کرندہ، بولو آؤ اگلی حدیث شریف سماعت کرو۔ راوی نے جناب علی المرتضی
اے ساری 6-7 حدیثاں جڑیاں روایتی علی پاک کیتیاں نے اے جکالو شان ابو بکر صدیق بزبان علی المرتضی زبان علی پاک دی شان صدیق پاک کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے پھیلائی نہیں ہو لڑ دے رہے اور چولے لانتی اے تو سونا نہیں باقی چوتھی حدیث راوی نے جناب علی المرتضی سبحان اللہ صدقہ جاری ہے سکیاں ہی نیکیاں صدقہ جاریہ ہاں سبحان اللہ آندے نے حضور فرمایا توجہ بھئی حضور فرمایا انت یا ابا بکر عینی سبحان اللہ سنو علی پاک دے جملے فرمایا انت یا ابا بکر عینی علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو تے میری آنکھیں حضور فرمایا انت یا ابا بکر عینی حضور فرمایا ابو بکر تے میری آنکھیں مصطفیٰ دی آنکھ دیکھو یہ ہور شان کی لینی ہے ہر بندہ قیامت تک کو پیر ہوئے کو فقیر ہوئے کو تابعی ہوئے کو غوث ہوئے کو کتب ہوئے کو جڑا مرضی ہوئے اسلام دا قرضی ہے ایک واحد اسی نبی پاک دی امت دی اندر حضرت ابو بکر صدیق دی ایسی ہے جیدہ اسلام خود قرضی میری بات نہیں فرمانے مصطفیٰ ہے میں سارے اندھے قرض جھکائے گئے نہیں جھکایا گیا تو میرے ابو بکر دا نہیں جھکایا گیا رب جانے تھے ابو بکر جانے حضور فرمایا کہ ابو بکر میری کی ہے بھئی آنکھ او کی بھئی اگلی حدیث پنوی سنو سبحان اللہ علی پاک راوی نے یہ تو بعد ایک اور حدیثی پڑھنا جانا اذا کان یوم القیامت یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنت ومفاتیح النار ویقول یا ابا بکر الرب جل جلالہ یکریک السلام ادھا ترجمہ میں کرنا سنا دھا وَيَقُولُ لَكَ هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ مَفَاتِيحُ النَّارِ اِبْعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِبْعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى النَّارِ علی پاک نے میں نبیان دے امام کو سنے آئے قیامت دے دن جنت دا خازن جنت دا رضوان جنت دیاں چابیاں لے آئے گا دوزخ دیاں کنجیاں لے کے آئے گا جدے کول جنت دیاں چابیاں ہون گیاں دوزخ دیاں کنجیاں ہون گیاں آن کے ابو بکر صدیق دی خدمت اندر حاضر ہوئے گا آن کے کیا کہے گا یا ابا بکر الرب جل جلالہ یکریک السلام اے ابو بکر رب العالمین تینوں سلام پہ آیا کھدائے اے ابو بکر رب تینوں سلام پہ آیا کھدائے او جنت دیا چابیاں سامبن والا فرشتہ جناب ابو بکر صدیق دی خدمت اندر حاضر ہو کیا کہے گا الرب جل جلالہ یکریک السلام اللہ رب العالمین تینوں سلام کیندہ ہے
لکا ہادی مفاتیح الجنت مفاتیح النار، اور اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے کہ اے کنجیاں جڑیاں جنت دیاں نے تے دوزخ دیاں نے، اے ابو بکر نو دے جا، ابو بکر نو دے جا، سنے 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 ابو بکر نو دے جا، میں چابیاں لے کے آیا، ہن کی ہے جی ابحث من شئتا الی الجنت و ابحث من شئتا الی النار، وہ فرشتہ جڑا جنت دا رضوان ہے خازن ہے، وہ آکے گا ہن تہاڈی مرضی ہے، رب آندا جنوں مرضی جنت اندر کھال دیو جنوں مرضی دوزخ اندر کھال دیو، اگر تھوڑی شان ہے اے جڑی ہون سننی ہے نا تے سینہ اور باغ باغ ہو جائے گا، اے افضلیت دی دلیل ہے، یہ حدیث پاک راوی نے جناب ابو بکر جناب حضرت علی المرتضی، راوی کون نے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمان دین، نبیان دے امام دی خدمت اندر میں آزا رہا، حضور نے اعلان فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجع علیہم لرجع علیہم لرجع علیہم، میں حضور دی بارگاہ دی اندر آزا رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا اگر ابو بکر دا ایمان سارے ایک پاس اکٹھا کیتا جائے، پوری کائنات اندر جتنے ایمان والے لوگ آئے نے، حضرات توجہ، جتنے ایمان والے لوگ نے، جتنے ایمان والے لوگ نے، انہاں دا ایمان ایک پلڑے اندر رکھیا جائے، قیامت تک واسے رکھیا جائے، قیامت تک جتنے ایمان والے آنے نے انہاں دا ایمان ایک پلڑے چ رکھیا جاوے، ایک پلڑے دے اندر میرے ابو بکر دا ایمان رکھیا جاوے، حضور نے فرمایا لرجع علیہم، پوری دنیا دا ایمان ایک پاسے، میرے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے بنے گا کی جس پلڑے چ میرے ابو بکر دا ایمان ہوئے گا، پوری کائنات ایمان والے نالوں بہتا میرے ابو بکر کلے دا ایمان ہوئے گا، لرجع علیہم، سارے تو بدلی ابو بکر دا ایمان ہوئے گا، بولنے افضل البشر، آنکھوں جملے افضل البشر بعد از انبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آمین و آمین۔